السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہم نماز سے جتنے دور ہیں، مرد بھی اتنے ہی دور ہیں، اتنی ہی دور ہماری بہنوں میں سے بھی کہیں دور ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سی بہنیں کہتی ہے ہمیں بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، ہمیں سمے ہی کہاں ملتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں میری بہنوں، کیا بچے صرف تمہارے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے بھی بچے تھے، عمر چھوٹی تھی، گھر کا کام زیادہ تھا، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ سیدہ فاطمہ کا گھرانہ آج ہمارے گھر گھر میں نل ہے، پانی ہے، تیار آٹا ہے، مشینیں ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی۔ اتنے مالدار باپ کی بیٹی، اتنے مالک کل، نبی کی اولاد، پھر بھی چکی خود چلاتی، گھر کا کام خود کرتی۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور پانی کا مشک اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، لیکن نماز نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی، عشاء کے بعد عبادت شروع ہوتی۔ کئی دفعہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتے اور صبح اٹھ کر احساس کرتے، اے اللہ، رات بہت چھوٹی تھی، فاطمہ دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی۔ یہ تھی نبی کی بیٹی کی عبادت۔ آج ہماری حالت، لیکن آج ہماری بہنوں کو عبادت کے لیے رات چھوٹی لگتی ہے، مگر سیریل دیکھنے اور موبائل چلانے کے لیے رات بڑی لگتی ہے۔ ناچ گانے کے لیے رات چھوٹی نہیں لگتی، لیکن سجدے کے لیے رات چھوٹی چاہیے۔ جہنم کا واقعہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جھانکا اور جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیوں؟ فرمایا، کیونکہ وہ بے پردہ ہوتی ہے اور پردے کی پابندی نہیں کرتی۔ سوچئے، ایک زمانہ تھا کہ ہندو عورتیں بھی پردہ کرتی تھیں، اور آج مسلمان عورتیں بھی پردے سے دور ہو گئی ہے۔ کئی بہنیں کہتی ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ نہیں، سچا پردہ پورا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی اور جسم کا بھی۔ میرے بھائیوں، صرف تمہارا نیک ہونا کافی نہیں۔ میری بہنوں، اگر گھر میں عورتیں بے پردہ ہو اور تم روکتے نہ ہو تو حدیث میں آیا ہے، اللہ نہ ان کی نماز قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعا۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو پہلے اپنے گھر دیکھ لے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، ساتھ میں صحابی بھی تھے۔ سیدہ فاطمہ نے پردہ کر لیا۔ نبی نے فرمایا، بیٹی، یہ تو صحابی ہیں۔ عرض کیا، آقا، وہ نبی تو ہیں، لیکن میں نبی نہیں ہوں، اس لیے پردہ کرتی ہوں۔ یہ تھی ان کی حیا، ان کا پردہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی چادر کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ امام حسین فرماتے تھے، میں 7 سال کا تھا، لیکن میں نے اپنی ماں کے سر کے بال کبھی نہیں دیکھے۔ یہ تھی وہ حیا، وہ شرم جو آج ہماری بہنوں میں مس ہوتی جا رہی ہے۔ آج شادیوں میں عورتیں ناچتی ہے اور کہتی ہے، ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں، لیکن سن لو میری بہنوں، نبی نے فرمایا، جو عورت اترا کر چلتی ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔
اور زمین کہتی ہے جب تو میرے اندر آئے گی میں تجھے ایسا دباؤں گا۔ دنیا سب کچھ نہیں، قبر سب کو آنی ہے۔ مسلمان ہو تو اسلام پر چلو، دنیا کے پیچھے بھاگ کر آخرت مت بیچو۔ حیا کو اپناؤ، نماز کو پکڑو، پردے کو اپنا زیور بناؤ۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے لیکن قبر ہمیشہ کی ہے۔ میری پیارے ماؤں اور بہنوں، ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، آج ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن قبر میں اکیلے جانا ہے۔ نہ بچوں کی پرورش ساتھ جائے گی، نہ دنیا کی ہنسی خوشی، نہ یہ سیریل، نہ یہ موبائل، لیکن نماز، پردہ اور حیا یہ سب ہمارے ساتھ قبر میں اتریں گے۔ سوچئے، اگر سیدہ فاطمہ جیسی عبادت کرنے والی، اتنی حیا والی، اتنی پاک دامن عورت بھی ہر رات سجدے میں رویا کرتی تھی اور کہتی تھی، اے اللہ، رات چھوٹی پڑی، فاطمہ دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو عبادت سے دور رہے، جو نماز کو چھوڑ دیے، جو پردے کو ہلکا سمجھے۔ میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بچے تھے، بیزی تھی، ٹائم نہیں تھا، کیونکہ بچے تو فاطمہ زہرا کے بھی تھے، گھر تو ان کا بھی تھا، لیکن نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ اور آج ہمارے راتیں ناچ گانے میں گزر جاتی ہے، سیریل اور موبائل میں گزر جاتی ہے، لیکن عبادت کے لیے ہم کہتے ہیں تھک گئے ہیں، ٹائم نہیں ملا۔ سوچئے، ہم اپنے ہاتھوں سے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جھانکا اور سب سے زیادہ عورتیں دیکھی، کیونکہ وہ بے پردہ تھی، زبان چلاتی تھی، دنیا کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ میری بہنوں، دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، قبر میں سکون چاہیے۔ دنیا میں ذرا سا بھی صبر کرو، آخرت میں جنت ملے گی۔ اب ہاتھ اٹھائیے، دل کو اللہ کی طرف موڑیے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کے دل میں حیا ڈال دے، عبادت کی لذت ڈال دے، نماز کا شوق دے، قرآن کی مٹھاس دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے بے پردگی ختم کر دے، ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول بنا دے، ہماری بیٹیوں کو فاطمہ زہرا کی حیا دے، ہماری بہنوں کو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر دے، ہماری ماؤں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان دے۔ یا رب، جس نے یہ بیان سنا اس کے دل میں روشنی بھر دے، اس کے گھر میں برکت بھر دے، اس کی زندگی کو آسان کر دے۔ یا اللہ، ہماری دعائیں قبول کر، ہمیں نماز کا پابند بنا اور ہماری آخرت کو روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں یا زہرا لکھے اور اس ویڈیو کو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائے۔ ہماری کوشش صرف اتنی ہے کہ آپ تک دین کی سچی باتیں پہنچے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔